السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پر مبنی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز آپ سے مس نہ ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے منہ مبارکہ کی۔ ناظرین، سر مبارک کے جو بال تھے نہ تو بہت گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے، بلکہ دونوں کے بین اور ناظرین اس طرح بال بڑے خوبصورت ہوا کرتے ہیں۔ ان بالوں کی درازی میں یعنی لمبائی کتنی تھی، اس میں مختلف روایات ہیں۔ اچھا، میں یہاں پر ناظرین کہوں گا کہ بعض جو راوی ہے وہ لکھتے ہیں کہ کانوں تک، اور بعض راوی کہتے ہیں کہ کانوں کے نصف تک، بعض لکھتے ہیں کانوں کی لو تک، اور بعض لکھتے ہیں کہ شانہ مبارکہ کے نزدیک تک، اور بعض لکھتے ہیں کہ شانوں تک۔ یہ مختلف روایات ہیں، کانوں تک یا کانوں کے نصف تک یا کانوں کی لو تک یا شانوں سے قریب یا شانوں تک، ٹھیک ہے۔ ان سب روایات میں یوں تطبیق دی جاتی ہے کہ ان کو مختلف اوقات اور احوال پر محمول کیا جائے۔ یعنی جب آپ بال مبارک کٹواتے تو کان تک رہ جاتے، پھر بڑھ کر نصف گوشے یا نرمہ گوشت پر آ جاتے یا شانے تک پہنچ جاتے۔ یعنی جب آپ بال مبارک کٹواتے تو کانوں تک رہ جاتے، اور جب بال مبارک بڑھتے تو کانوں کے نصف تک یا شانے کے قریب یا شانوں تک تشریف لے آتے۔ اگر منہ مبارک ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگ نکالتے تھے تو یعنی الٹی جانب یا سیدھی جانب اس طرح نہیں، درمیان سے، یعنی درمیان سے مانگ نکالا کرتے اور دو حصوں میں تقسیم فرما لیتے۔ درمیانی مانگ ہوتی اور دونوں طرف کے بال یوں ہو جاتے، اور پھر یوں ہوتا کہ بعض اوقات یوں ہوتا کہ منہ مبارک خود بخود اگر نہ بکھرتے تو آپ اپنے حال پر بال مبارک کو رہنے دیتے۔ یعنی کبھی بال مبارک بکھرے ہوئے ہوتے، ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ادا ہے نا، تو درمیان سے مانگ نکالتے، اور خود بخود نہ بکھرتے تو آپ اپنے حال پر رہنے دیتے، بتکلف مانگ نہیں نکالا کرتے تھے۔ داڑھی مبارک گھنی تھی، اسے کنگا کرتے اور آئینہ شریف دیکھا کرتے۔ ظاہر ناظرین، میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے جس چیز کو نسبت ہوتی ہے وہ ہمارے لیے مبارک بن جاتی ہے۔ اور سونے سے پہلے آنکھوں میں 3 بار سرما ڈالا کرتے، مونچھ مبارک کٹوایا کرتے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے نا کہ یعنی فرمایا کہ مونچھوں کو پس رکھو اور داڑھیوں کو معاف کرو، یعنی داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ کتنا بڑھاؤ؟ 1 مٹھ تک فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ عمل ہے کہ آپ 1 مٹھ لیا کرتے اور باقی جو ہوا کرتی اس سے کاٹ لیا کرتے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ داڑھی مبارک بڑی خوبصورت نظر آتی ہے۔ بعض اوقات ناظرین آپ کچھ مذاہب میں دیکھتے ہیں کہ بالکل نیچے تک آ رہی ہوتی ہے یا اسے موڑ لیتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ جو طریقہ ہے ناظرین تو وہ فطرت کے مطابق نہیں لگتا،
اور فطرت کے مطابق یہی چیز لگتی ہے کہ داڑھی مبارک خوبصورت لگے۔ اور پھر فرمایا کہ اخیر عمر شریف میں آپ کی ریش مبارک اور سر مبارک میں تقریباً 20 بال سفید تھے، اور گلے اور ناف کے درمیان بالوں کا ایک باریک خط تھا، لائن تھی، اس کے سوا شکم اقدس اور پستان مبارک پر بال نہ تھے۔ دونوں بازوؤں اور شانوں اور سینہ مبارک کے بالائی حصے میں بال زیادہ تھے۔ منہ مبارک کا ناظرین یہ جو بیان ہے یہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ بال مبارک ہے، وہ زلفائے معمرہ ہے، وہ چہرہ ہے کہ جس کی رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم ارشاد فرمائی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ ایک روایت کے مطابق اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیارے تیرے روشن چہرے کی قسم ہے، اور پیارے تیری کالی کالی چھا جانے والی زلفائے معمرہ کی قسم ہے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ ہے کلام مجید نے فرمایا کہ ہے کلام الہی نے کھائی شہا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، محبوب کی زلف دوتا کی قسم۔ ناظرین و سامعین، یہ ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے منہ مبارکہ۔ لیکن میں اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو آج کل بعض جگہوں پر ناظرین ریاکاری کے طور پر اور بعض جگہوں پر چندے کے طور پر چندہ بٹورنے کے لیے، ہاں بھائی فلاں چیز کی زیارت کر لو، فلاں چیز کی زیارت کر لو، اور بعض اوقات وہ منہ مبارک نہیں بھی ہوتے، تو ناظرین انہیں جھوٹی مٹ پیش کیا جاتا ہے۔ عوام الناس ہیں وہ بیچارے بالکل بیوقوف بن جاتے ہیں، اور پھر ہجوم در ہجوم وہ ان چیزوں کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں کہ جو چیزیں حضور نبی کریم علیہ السلام سے منسوب لوگ کرتے ہیں لیکن وہ ہوتی نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ عوام الناس ہیں، اور ہمیں بھی کوئی کہے گا کہ یہ فلاں چیز حضور نبی کریم علیہ السلام سے نسبت رکھتی ہے تو ہم بھی ادب و احترام کریں گے، تو لیکن ایسا کرنے والے لوگ جو جھوٹ موٹ کرتے ہیں یا چندہ بٹورنے کے لیے نت نئی چیزیں لا کر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے منسوب ہے، یہ فلاں سے منسوب ہے، تو ناظرین وہ سخت گناہگار ہوتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام سے جو غلط چیز منسوب کی جائے گی تو اس کا خمیازہ منسوب کرنے والے کو آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے منسوب شدہ ہر چیز کا احترام اور ان کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل اور آیت نمبر 26 ہے۔ آیت نمبر 26 کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہے، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے مل کر تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ اسے لا یشعرون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں لا یشعرون پڑھا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، آخر میں آپ دیکھیں علامت وقفے اور اندر 26 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 26 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ فا ایک کلمہ، خرہ دوسرا، یہ اصل میں علا ہے، ہم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے علی پڑا گیا، علا تیسرا، ہم چوتھا، السقف، السقف یہ پانچواں، من جو ہے وہ چھٹا، فوقی ساتواں۔ ہم دوبارہ عرض کرتے ہیں، فا پہلا کلمہ، خرہ دوسرا، علا تیسرا، ہم چوتھا، السقف پانچواں، من چھٹا، فوقی ساتواں، واو آٹھواں، اتا نواں، العذاب دسواں، حیث 11واں، لا 12واں، یشعرون 13واں۔ کل یہاں پر 13 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فا خرہ، را پر زبر ہے، را پر زبر یہ پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، یہاں پر کر کے پڑھیں گے، اور چونکہ مشدد ہے تو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، فخرہ نہیں، فخرہ علیہم،
अला अलैदा हिम अलैदा मिलाकर पढ़ेंगे अलैहिम। और वैसे मीम साकिन होगा, लेकिन जब आगे कलमे से मिलाएंगे तो मीम पर पेश होगा। इससे अस्सक़फ़ु के सीन के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। सीन हर्फ शमसिया है। हर्फ शमसिया वो हर्फ कि जिस पर अलिफ लाम हो लेकिन लाम को पढ़ा ना जाए। फ़ख़र्र अलैहिमुस्सक़फ़ु, अलैहिमुल सक़फ़ु पढ़ना गलत है, सीन की आवाज़ होगी अलैहिमुस्सक़फ़ु। इसके बाद है मिन फ़ौक़िहिम, मिन फ़ौक़िहिम व अताहुम अल अज़ाबु। हम में मीम पर पेश होगा, इससे अल अज़ाबु के लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। और इसे हम यूँ पढ़ेंगे व अताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु, मिन हैसु ला यशउरूना। यशउरूना में रॉ पर पेश है, रॉ पर ज़बर या पेश हो तो रॉ को पुर पढ़ते हैं, ज़ेर हो तो बारीक पढ़ते हैं, यहाँ पुर करके पढ़ा जाएगा। ला यशउरूना, यहाँ वक्फ करेंगे तो ला यशउरून पढ़ेंगे। आइए नाज़रीन चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले जो आज का सबक है वो लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं अस्मा अफ़आल हुरूफ कौन से हैं उनकी नाज़रीन निशानदही भी करेंगे, तहक़ीक़ और तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ख़र्र अलैहिमुस्सक़फ़ु मिन फ़ौक़िहिम व अताहुमुल अज़ाबु अज़ाबु मिन हैसु ला यशउरून। ये आयत नंबर 26 है जो यहाँ पर मुकम्मल हो रही है। 26 का सेकंड पोर्शन है, लास्ट पोर्शन भी है, सेकंड पोर्शन भी है। चलते नाज़रीन, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम है हिम ज़मीर, दूसरा है अस्सक़फ़ु, तीसरा फ़ौक़। हिम तो यहाँ पर नाज़रीन नंबर 1 आएगा, हम यहाँ पर भी नंबर 1 आएगा, अल अज़ाब चौथा, हैसु पांचवा। तो कुल यहाँ पर 5 अस्मा हैं। अब हम देखते हैं कि अफ़आल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो खर्रा पहला फ़ेल, और इसके बाद अता दूसरा, यशउरून तीसरा। अब हम देखते हैं नाज़रीन कि हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला हर्फ फ़ा, दूसरा अला, तीसरा मिन, चौथा वाव, मिन गुजर चुका है, और पांचवा ला। कुल 5 हुरूफ हैं नाज़रीन। अब सबसे पहले हम लिखते हैं अस्मा। तो आइए, पहला इसम है अस्सक़फ़ु, और दूसरा है हिम और हुम, और तीसरा है फ़ौक़, और चौथा है अल अज़ाब, और
پانچواں ہے حیثو. اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ افعال. تو پہلا فعل ہے خرّا، اور دوسرا ہے عطا، تیسرا ہے یشعرون. ناظرین و سامعین، یہ تین افعال ہیں، اور پہلا حرف ہے فا، دوسرا ہے علا، تیسرا ہے من، چوتھا ہے واو، اور پانچواں ہے لا. جی ناظرین، آپ دیکھیں 5 اسماء 3 افعال، 5 اور 3 ہوئے 8، اور پھر اس کے ساتھ 5 جو ہے وہ حروف ہیں. تو کل ملا کر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 13 کلمات ہیں. کل ملا کر 13 کلمات ہیں. کل ملا کر 13 کلمات ہیں. اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھیں ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب. تو پہلا اسم ہے السقف. چونکہ قاف ہے تو قلقلہ ہوگا، ساکن ہے نا. السقف، سقف کہتے ہیں چھت کو، سقف کہتے ہیں چھت کو. اور سقوف اور اسقف اس کی جمع ہے. سقوف اور اسقف اس کی جمع ہے. تو السقف ایک چھت، اور سقوف اور اسقف بہت سی چھتیں. اس کے بعد ہے ہم. ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. ہم بھی ہے، ہم بھی ہے. تو ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو، ہم کی شکل میں ہوتی ہے، اور متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے. ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب انہیں. اس کے بعد ناظرین فوق. فوق کہتے ہیں اوپر. اچھا، میں جہات جو عربی میں جہاد کے لیے یعنی جہاد نہیں، جہات سمت، اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو فوق اوپر کے لیے، اور تحت نیچے کے لیے. تا ہا تا، خا نہیں، تا ہا تا، من تحتها الانہار، تحت نیچے. اور ایمن یا یمنا رائٹ سائڈ، اور ایسر یا یسرا لیفٹ سائڈ. قدام آگے، اور جو ہے وہ اس کے بعد قدام، اور مؤخر پیچھے. ٹھیک ہے نا. تو ناظرین یہ جہات ہیں جو عربی میں جو کلمات ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو فوق کا معنی ہے اوپر. اس کے بعد ہے العذاب. عذاب کا معنی تکلیف دہ چیز، جس سے کسی ذی روح کو تکلیف پہنچے، اسے عذاب کہتے ہیں. اور یہاں پر عذاب سے مراد وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. تو عذاب ایک تکلیف دہ چیز، اور اس کی جماعتی اعذبہ، بہت سی تکلیف دہ چیزیں. تو عذاب جو ہے یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ یا الہ العالمین ہمیں عذاب آخرت سے محفوظ و معمون فرما. حیثو. حیثو کا معنی ہے جہاں. حیثو کا معنی ہے جہاں. اور یعنی ایک ہوتا ہے جہاں یعنی پوری دنیا، یہ نہیں، جہاں یعنی آپ جہاں بیٹھیں گے میں وہاں ہوں گا. تو جہاں اس معنی میں ہے. آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. خرّا. خرّا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہوگا کہ وہ گرا، وہ گرا. خرّا وہ گر پڑا یا وہ گرا. آئیے ناظرین چلتے ہیں اگلے فعل کی جانب. عطا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہوگا ناظرین کہ عطا وہ آیا. عطا کا معنی ہوگا وہ آیا یا وہ آ گیا. ان میں سے کوئی بھی معنی کر سکتے ہیں. یشعرون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ جانتے ہیں یا وہ جانیں گے. اور یہاں پر لا یشعرون، لا جو ہے ناظرین نفی کا ہے، اور یہ فعل مضارع پر داخل ہو رہا ہے. نفی کا معنی دے گا.
تو لا کا معنی نہیں، لا یشعرون وہ نہیں جانتے، وہ شعور نہیں رکھتے یا وہ نہیں جانتے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں، اور شعور اسی سے ہے جو ہم عام طور پر استعمال بھی کرتے ہیں۔ یار آپ میں کوئی شعور ہے یا نہیں جو آپ یہ بات کر رہے ہو؟ یہ ہم استعمال کرتے ہیں شعور۔ اور اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ پہلا حرف فا، اور اس کا معنی ہے پس یہ تو، ان میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ علا، استعلا یعنی بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اور من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من معن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ واو کا معنی ہے اور اس کے بعد ہے لا، لا کا معنی نہیں، اس کا استعمال بھی اور معنی بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ 13 کلمات میں کل 3 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 عذاب، نمبر 2 یشعرون میں شعور، نمبر 3 من میں منوعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ فا زبر فا، خا را زبر خر، را زبر را، فخر را، عین زبر ع، لام یا زبر لی، حاضر ہی، میم سین پیش مس، سین قاف زبر سق، فا پیش فو، فخر علیہم السقف، میم نون زر من، فا واو زبر فو، قاف زر قی، ہا میم زر ہم، من فوقہم، واو زبر وا، حمزہ زبر آ، تا کھڑا زبر تا، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، وَأَتَاهُمُ عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، با پیش بو، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، میم نون زر من، حیا زبر حی، ثا پیش ثو، من حیث، لام الف زبر لا، یا شین زبر یش، عین پیش او، را وا پیش رو، نون زبر نا، لا یشعرون، من حیث لا یشعرون، یہاں وقف کریں گے تو لا یشعرون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فخر علیہم السقف من فوقہم وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فخر علیہم السقف من فوقہم وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فخر علیہم السقف من فوقہم وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ فا، اس کا معنی ہے پس یا تو، اور یہاں پر اس کا معنی کیا گیا ہے ناظرین سو، پس یا تو یا سو، یعنی ہم کہتے ہیں سو، پھر یہ بات تو یہ سو اس معنی میں ہے، تو اس کا معنی ہے سو۔ اور پھر اس کے بعد خرہ، خرہ کا معنی ہے وہ گر پڑی یا وہ گر پڑا، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ علا پر، ہم ان، السقف چھت، وا اور عطا، عطا کا معنی ہے آیا، کون آیا؟ اس میں یہاں پر اس کے بعد ہے ہم، عطا ہم ان کے پاس، کون آیا؟ العذاب عذاب، من سے، حیث جہاں، لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے تھے، وہ جانتے نہیں تھے۔ ناظرین مسامعین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ، اور آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔
فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ سو ان کے اوپر سے ان پر چھت گر پڑی، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ گیا جہاں سے انہیں گمان تک نہ تھا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین ہم حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، اور اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں بلکہ آسان فہم ترجمہ بھی، اور اب ہم تفسیر کی جانب آپ کو لے کر جائیں گے۔ اور تفسیر جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے وہ آیت نمبر ناظرین جو ہے وہ 15 اور 16 کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ اس میں بہت سی چیزیں ہم نے بیان کی، اور اس میں ساتھ ناظرین آخر میں ایک بات یہ رہ گئی تھی کہ خاص طور پر ستاروں سے جو فرمایا نا کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ زمین تمہارے ساتھ ایک طرف جھک نہ جائے، اور اس نے دریا اور راستے بنائے تاکہ تم سفر کر سکو۔ پھر فرمایا کہ راستوں میں نشانیاں بنائیں، یعنی جہاں پر قدرتی نشانیاں نہیں تو وہاں راستوں میں اور نشانیاں تمہیں بنا دی تمہارے لیے تاکہ تم راستوں کا تعین کر سکو۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور لوگ ستاروں کے ذریعے سمت کا تعین کیا کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ ساری باتیں ہم نے عرض کی ہیں، اس کی تفسیر میں جو اقوال ہیں وہ بھی عرض کی ہے۔ یہاں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے دنیاوی سفر میں، اس دنیا کی جرنی میں اس کی رہنمائی کے اتنے انتظام کر رکھے ہیں، تو ذرا سوچئے کہ وہ اس کے یعنی انسان کی آخرت کی طرف سفر میں اس کی رہنمائی سے کبھی غافل ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے سفر آخرت میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل عظام علیہم السلام بھیجے، کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ ہر دور میں پھر جب ناظرین حضور نبی کریم علیہ السلام پر جو ہے وہ نبوت اور رسالت ختم ہوئی، پھر اس کے بعد ہر دور میں مجددین اور نیک انسانوں کو پیدا فرمایا جو انسانوں کو بھلائی اور برائی کے راستوں سے مطلع کرتے رہے، اور ان کو نیکی کی تلقین کرتے رہے، اور ان کو برائی سے متنفر کرتے رہتے ہیں، بلکہ خود انسان میں عقل اور خرد رکھی جو اس کو برے کاموں سے روکتی ہے، اس کے اندر ضمیر کی طاقت پیدا کی جو اس کو برائی پر ملامت اور سرزنش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رحم و کرم سے ہماری دنیا اور آخرت کی رہنمائی کے لیے ذرائع بھی عطا فرمائے، وسائل بھی مہیا فرمائے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم خود ان ذرائع کو اور وسائل کو استعمال نہ کریں، ان سے استفادہ نہ کریں، اور نیکی کے بجائے بدی اور ہدایت کے بجائے گمراہی کو اختیار کر لیں، تو پھر ہمارا یہ اختیار ہے نا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں ہدایت کی طرف ہدایت عطا فرمائی، ہمیں اس پر استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آ جائیے ناظرین سورہ نحل کی آیت نمبر 17، فرمایا کہ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، سو جو اتنی چیزیں پیدا کرتا ہے کیا وہ اس کی مثل ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور اپنی توحید پر اپنی تخلیق سے استدلال فرمایا، اور پھر اس کے بعد ذکر فرمایا کہ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا فرمایا، اور یہ اس کے وجود اور الوہیت پر قوی دلیل ہے کہ اس نے پانی کے ایک ناپاک قطرے سے، ایک ناپاک بوند سے جیتا جاگتا انسان بنا دیا، اور پھر اس انسان کو اتنی ذہنی اور جسمانی طاقت عطا فرمائی کہ اس نے بحر و بر کو مسخر کر لیا۔ پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 5 سے لے کر 8 میں فرمایا کہ اس نے چوپایوں کو پیدا کیا جن کے اون میں تمہارے لیے لباس ہے، جن کے گوشت و دودھ میں تمہاری غذا ہے، جن کی پیٹھوں میں تمہارے لیے سواری ہے اور بار برداری کا ذریعہ ہے۔ پھر ان کو اتنا حسین بنایا کہ ان کو دیکھنا تمہارے لیے خوشی اور فرحت کا موجب ہے۔ پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 10 میں بیان فرمایا کہ اس نے تمہارے پینے کے لیے اور تمہاری زراعت کی سیرابی کے لیے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ اس نے دن اور رات
سورج اور چاند اور ستاروں کو تمہارے مصالح اور منافع کے لیے مسخر کیا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 13 میں فرمایا، 13 میں، کہ اس نے زمین میں تمہارے لیے قسم قسم کی مخلوق پیدا کی، اور آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ اس نے سمندر میں تمہاری غذا کے لیے تر و تازہ گوشت پیدا فرمایا، اور تمہاری زینت کے لیے اس میں انواع و اقسام کے زیورات رکھے۔ اور نحل کی آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ اس نے سمندر کے پانی میں تمہارے سفر کے لیے کشتیاں اور جہاز بنائے، اور اس نے زمین پر پہاڑوں کو بنایا تاکہ وہ اپنی گردش کے دوران اپنے محور سے ہٹ نہ سکے۔ اس نے راستوں میں مختلف نشانیاں رکھی تاکہ تمہارے لیے منزل کا تعین آسان ہو جائے۔ اور سورہ نحل کی آیت نمبر 16 میں بتایا کہ اس نے آسمان پر ستارے بنائے تاکہ ریگستانوں اور سمندروں میں دوران سفر تم اپنی منزل کا تعین کر سکو۔ اب دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہے نا، کیا یہ تخلیقات اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کا پتہ نہیں دیتی؟ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں خود بخود وجود میں آ گئیں؟ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سب چیزیں خود بخود بن گئیں، تو وہ بتائے کہ وہ خود کیوں خود بخود وجود میں نہیں آیا؟ اور وہ اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تولیدی نظام کا کیوں محتاج تھا؟ جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات ایک اتفاقی حادثہ ہے، تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ اتفاقات میں دوام، ربط اور تسلسل نہیں ہوتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ سیب کے درخت میں ہمیشہ سیب ہی کیوں لگتا ہے، امرود کے درخت میں امرود کیوں لگتا ہے، آم کے درخت میں آم کیوں لگتے ہیں؟ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ کائنات کئی خداؤں کی مجموعی کاوشوں کا نتیجہ ہے، تو اول ہم یہ کہتے ہیں کہ کس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کائنات کے بنانے میں اس کا دخل ہے؟ کیا بے جان اندھے اور گونگے بت یہ کہتے ہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ عزیر نے یہ کہا؟ کیا گائے اور پیپل کا درخت یہ کہتا ہے؟ قرآن مجید کی ظاہر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نمرود نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے بھائی، تو وہ مبہوت رہ گیا، وہ مبہوت ہو گیا۔ فبہت الذی کفر، پھر نمرود تو عبرتناک موت مر گیا، اور خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم انشاءاللہ مزید عرض کرتے ہیں، لیکن ابھی تک کے لیے اتنا کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون سے، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ آواز صحیح نہیں آ رہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح والتے ہیں؟ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من القواعد فخر علیہ، نہیں، یہاں سے فخر علیہم السقف، فخر علیہم السقف من فوقہم واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ صحیح سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخر علیہم السقف من فوقہم واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ رحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صحیح سے۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخر علیہم السقف من فوقہم واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی راولپنڈی سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ چلیں جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھتے ہیں، اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔
www.arbyqtv.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.